امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا مولا اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرے، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ شمار نہیں کی جا سکتی، کہتے ہیں حق شکر تو نہیں ادا کیا جا سکتا، لیکن اگر تم صبح اٹھو تو اٹھتے ساتھ ہی کہو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین 4 مرتبہ اٹھتے ساتھ یہ ذکر کرو، تم اس دن کا شکر بجا لاؤ گے۔ اور پھر رات سوتے بھی 4 دفعہ اسی ذکر کو اگر تم دوبارہ کہو گے تو تم رات بھر شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوگے۔ ہمارے لیے رستہ بنا دیا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جائے۔ یقیناً یہ پل بڑے قیمتی پل ہیں، ان کا ہم جتنا ان کو شمار کریں کہ ثواب، تو ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمیں اللہ ثواب دے رہا ہے، کچھ نہ کرنے کا بھی اللہ ثواب دے رہا ہے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ جی سونے کا اجر ہے، سانس لینا کا اجر ہے، اور کیا چاہیے؟ جی تو کرم بھی کرم ہے۔ پروردگار ہم سب کو ماہ رمضان کی اس بابرکت ساعتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، شرعی مسائل کے حوالے سے ہمارا سلسلہ گفتگو وضو کے حوالے سے ہو رہا تھا۔ کل عرض کیا تھا کہ ہمیں نیت کیسے کرنی ہے، کیا اور کیسے کر کے ہم نے تمام تر اعمال جو ہیں مستحبات کو کیسے انجام دینا ہے، اور عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے اپنے آپ میں قدموں کو دھونا ہے، پھر آپ نے کلی کرنی ہے، اس کا فلسفہ بھی بتایا، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس کا فلسفہ بھی بتایا، اور دعاؤں کے بارے بھی آپ کو بتایا کہ کتنا اجر و ثواب ہے کہ مولا فرماتے ہیں ان دعاؤں کو پڑھ لو تو اللہ ان کے پانی کے قطروں سے فرشتے خلق کرتا ہے۔ جو آپ کے لیے طلب استغفار کرتا ہے، تسبیح تقدیس کرتا ہے، کب تک کرتا ہے؟ جب تک آپ زندہ رہتے ہیں؟ نہیں، فرمایا تا قیامت وہ عمل جاری و ساری رہتا ہے، اور جتنی تسبیح وہ کرتا ہے اس کا اجر آپ کو ملتا رہتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ واجبات وضو آپ کے سامنے بیان کیے تھے میں نے، دوستان نے اصرار کیا کہ میں ایک دفعہ وضو کر کے ان کو دکھا دوں، تو برادران سے گزارش ہے کہ مجھے ٹاول لا کے دیں تاکہ میں ایک دفعہ وضو کر کے دکھا دوں، تاکہ آپ کے سامنے جو ہے ایک دفعہ جو عمل جو ہے وہ ہو جائے، تو جہاں پہ کمی خامی رہ جائے آپ اس کو پورا کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے جسم کے تمام اعضاء کو جہاں پہ ہم نے وضو کرنا ہے وہ ہم نے ان کو صاف کر لینا ہے۔ ہمارا کوئی بھی جز جو ہے اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے اسی طرح انگوٹھیاں ٹائٹ ہیں ان کو اتار دینا ہے، اگر کوئی چیز اور ہم نے پہنی ہوئی ہے، بریسلٹ ہے، کوئی اور چیز ہے، اس کو اتار دینا ہے تاکہ جو ہے کسی بھی قسم کی رکاوٹ اعضاء وضو کے اوپر نہ ہو۔ تو 2 چیزوں کا دھونا واجب تھا، 2 چیزوں کا جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نے کیا تھا کہ ہم نے جو چہرے کا دھونا ہے وہ ہم نے دھونا ہے کہ پاک ایریا ہمارے پاس ہے، کہ بالوں کے اٹھنے کی جگہ سے لے کے بوڈی تک اوپر سے لے کے ہمیں ڈائریکشن کیا ہے، اوپر سے نیچے تک کوئی بھی جگہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ سے آپ کو پاؤں دھو لیے، آپ نے ہاتھ دھو لیے، آپ نے ناک میں پانی ڈال دیا، آپ نے پانی ڈال دیا، اب چہرہ دھونا ہے، اب نیت کرنی ہے تو وضو کرتا ہوں، رفع حدث کے مباح عبادات کے بعد قربت الی اللہ، تمام عبادات کو اکٹھا کر کے ایک وضو کرنا ہے۔ تو اس کے بعد پانی لینا ہے، دائیں ہاتھ پانی لیں گے، تھوڑا سا پانی آپ کے لیے آپ نے جتنا آپ دے سکتے ہیں، یہ آپ کو اوپر سے ڈالنا ہے۔ آپ کو ڈال دیا ہے، آپ کو اوپر سے نیچے تک دھونا ہے، آپ کو پلکوں کو بھی
اور اندر سے اچھے سے دھونا ہے، جو اوپر سے نیچے ہر دفعہ اوپر سے نیچے، نہ دائیں نہ بائیں نہ نیچے سے اوپر، ہمیشہ ہاتھ اوپر سے نیچے لے کے آنا ہے۔ کوئی جگہ ایسے نہیں ہے کہ یہ بازو یہ والا حصہ ہے، یہ ہو ٹھیک ہے کوڈ۔ ہاں اگر دائیں بڑھ گئے تو نیچے پانی کو جانا بازو نیچے کتنی ہو گیا، میرا کوئی حصہ ابھی کچھ نہیں ہے، ایک نمبر دھونا بازو کا میں نے کھو دیا۔ دوسری طرف مستحب ہے، اس کو بھی آپ اسی طرح اب بازو میں دائیں ہاتھ کا کون تو میں دھونا پانی لے کے یہ ہم کے اوپر ڈالا اور سب کو ڈالنا۔ یہ پانی کو دھونا ہے، پانی اوپر سے دھونا ہے، پانی کو شامل کرنا ہے اس کو، اور ہاتھ کا اوپر سے دیکھنا ہے، ہاتھ کا لانا ہے کلاس کرنا ہے کہ آپ کو بتایا نکالنا جب ہاتھ میں جانا طرف سے جھٹ گیا اسی طرح ہاتھ میں اندر سے ڈالنا، ٹھیک ہے، ہر ہاتھ میں اندر سے ڈالنا۔ اب مستحب ہے کو ملنا ہے، ہاتھ کو بھی حرکت نہیں ہے، ہاتھ والا کو صرف کسی سے جس کے پانی میں یہ پانی کیا ایک ہاتھ بھروسہ واجب تھا، یہ اوپر پہ ڈالا اور اوپر پہ یہ سارا ہو گیا۔ میں نے بازو کو حرکت نہیں کی، بازو حرکت دے رہا اس کو حرکت دے رہا اور اوپر پہ دیکھ کے حرکت نہیں کے لے جائے کوئی سی حرکت نہیں، آپ کے پکڑنے کی آدھا ٹھیک ہے، یہ آپ نے ہاتھ میں کے دیکھیے اپنی بازی کرنا آپ کو کیا تھا اور اس کو آپ نے پائے بازو کو بتانا تھا، اسی طرح سے ہم پکا رہا اور پانی نہیں لینا۔ یہ دیکھیں ہم نے آگے والی صفائی سے جو ماضی کے ساتھ موسیقی ہوتی ہے ہم نے کہا کہ سب چھڑائی کسی مشکل ہے، یہ دیکھیں اور لمبائی کی نہیں سکتی کے برابر ہم نے لمبائی میں کر کے نکالنا ہے اور اس طرح کر کے اپنے ہاتھ کو پھینکنا ہے، بالوں کی جگہ پر دے دیا اس کو تھوڑا سا چند کی طرح شامل کرنا اور اس طرح کرنے کا آپ کے ہاتھ کرنا ہے سر پر کر دیں سر کو ڈال کر کے اوپر سر تک لے کے آنا جہاں تک بات ہوتی ہے وہاں تک یہ ہاتھ کو مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے، ہمیں میں نے بتایا تو آپ کو ایک سے پانچ پہنچنا چاہیے، آج تک کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم کوئی جگہ اگر خشک رہے گے تو باہر کا پانی نہیں ہے، باقی سے لے کے سب اس سے لگا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہاتھ خشک ہو جاتے ہیں سب سے پہلے تو جیسی گاڑی سے لے کے باقی پانی نہیں ہے، تو یہ پانی ہم نے تقریباً ایک منٹ بھوک نہیں کیا دوبارہ جو ہمارے گاؤں کے لڑکے چلتے ہیں اور اس کو پانی جاتا ہے وہ تقریباً 4-5 لیٹر پانی جاتا ہے اس کا آتے جناب آپ نے دیکھنا ہے حساب آپ نے دیکھنا ہے تو اس کا پیار رکھیے پانی میں مت ہے اس کو کہاں تک ایک پانی سے ہو جائے تو ہمیں چیزوں کو باریکی کے ساتھ
جی اجزائے وضو اگر گیلے ہیں اور جو وضو آپ کر رہے ہیں اگر پانی وضو والا اس پہ حاوی آ جاتا ہے پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ جو ہے اتنا زیادہ پانی ہے کہ جو پانی آپ لے رہے ہیں وہ اس پہ حاوی ہو جائے تو پھر نہیں۔ پاؤں جہاں مسح کرنا ہے تو پاؤں کا خشک ہونا ضروری ہے تاکہ ہاتھ کی تری اس کے اوپر حاوی آ جائے، تو بہتر اس کو صاف کر لو۔ سر گیلا ہے تو سر کو پہلے سے صاف کر لو تاکہ ہاتھ کی تری والا پانی جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی آ جائے۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہماری عبادات کو قبول و مقبول فرمائے۔ جی بہت اچھی بات کی انہوں نے۔ ہم نے جو مسح کرنا ہے وہ واجب پانی سے ہی کرنا ہے جو آپ کے وضو کا پانی تھا۔ تو جب آپ نل بند کرتے ہیں، نلکا بند کرتے ہیں، ٹوٹی بند کرتے ہیں تو اس کے اوپر پانی کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ اب جب آپ نے وضو کرنا ہے اور وضو آپ نے ہاتھ میں کر کے اس طرح کر لیا ہے تو اب ٹوٹی بند کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو پانی لگا ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر آ جاتا ہے، وہ اضافی پانی ہے، اس سے مسح نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں احتیاط ضروری ہے کہ آپ نے وہ پانی جو ہے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو پہلے آپ نے ہاتھ میں لے لیا، بایاں بازو نہیں دھونا ابھی، تو اس بائیں ہاتھ سے اس ٹوٹی کو بند کر دیں، ٹھیک ہے، چاہے اس کو پریس کر کے بند کرنا ہے یا اس کو گھما کے بند کرنا ہے، بائیں ہاتھ سے آپ بند کر لیں۔ پانی واجب آپ کے ہاتھ میں ہے، اب اس سے آپ دھو لیں۔ اب جو ہے ٹوٹی بھی بند ہو جائے گی، وہ پانی جو ضائع ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کا واجب عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال مسائل ہیں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ خواتین کے لیے جو ہے وہ ہم نے جو اوپر سے پانی ڈالا تھا، خواتین نے اندر سے پانی ڈالنا ہے۔ ہر دفعہ یہ خواتین کے لیے خاص ہے، اگر خواتین باہر سے پانی ڈالتی ہیں تو وضو ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے واجب پانی اندر سے ہی ڈالنا ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ آج مرد تو داڑھی سے پانی لے گا، عورت بھی اپنے چہرے سے ہی پانی لے گی کیونکہ اس کے بال نہیں ہے، پھر بھی اگر پانی کی ضرورت ہے تو اپنے وضو کا پانی جہاں پہ اس کو میسر ہوگا اس دیر سے ہی پانی لے کے اس نے وضو کرنا۔ مولا کا فرمان ہے کہ ہاں جی ہمارے پاس آج ہی کا دن ہے، ہاں کل وہ گزر گیا، ہمارا اس پہ بس نہیں، کل جو آنے والا ہے اس کا پتہ نہیں کہ ہاں جی کل وہ آئے گا کہ نہیں، تو آج جو بات ہو جائے تو ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ اور ذکر ہوگا۔ وہ یہ کہ ہم نے یہ مسح کرنا ہے، اس کو پاؤں کو کہیں ٹکانا ہے، ہم اس کو اس طرح کر کے نہیں کر سکتے وضو، مسح ایسے نہیں ہوگا۔ آپ نے اس کو پاؤں کو کہیں بھی ٹکانا ہے، آپ جھک سکتے ہیں زمین پہ جا کے مسح کریں، ٹھیک ہے، کہیں پہ اس کو رکھ سکتے ہیں وہاں پہ، اور اس کے اندر موالات شرط ہے کہ پے در پہ آپ نے عمل کرنا، اتنی تاخیر نہیں کرنی کہ اس ایک عمل کے بعد اتنا وقفہ کریں کہ وہ وقفہ گنا جائے۔ جی آپ نے چہرہ دھویا، ساتھ ہی بازو دھونے، ساتھ بازو دھو لیا، سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں کا مسح کرنا ہے، ہاں اتنا آپ کم از کم انتظار کر سکتے ہیں کہ وہ وضو خانہ ہے، سوکس پہنی ہے، تھوڑا سا چل کے یہاں تک آ جائیں تو آپ کے ہاتھ کی تری رہتی ہو، آپ جو ہے اس سے مسح کر لیں، اتنی اجازت، اس سے زیادہ تاخیر نہیں ہے، فوریت شرط ہے۔ جی اس کے اندر دیر نہیں کرنی، اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو دوبارہ سے وضو کریں گے۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول مقبول فرمائے۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا